وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما۔ اور نکاح میں نہ لاؤ جن عورتوں کو نکاح میں لائے تمہارے باپ مگر جو پہلے ہو چکا، یہ بے حیائی ہے اور کام ہے غصے کا، غضب کا اور برا چلن ہے۔ اور حرام ہوئی ہے تم پر تمہاری مائیں، یعنی ان سے تم نکاح نہیں کر سکتے۔ حرام ہوئی ہیں تم پر تمہاری مائیں اور بیٹیاں اور بہنیں اور پھوپھیاں اور خالائیں اور بیٹیاں بھائی کی یعنی بھتیجیاں اور بہن کی یعنی بھانجیاں، اور جن ماؤں نے تم کو دودھ پلایا اور دودھ کی بہنیں، تم دونوں نے مل کر ایک عورت کا دودھ پیا، دودھ کی بہنیں اور تمہاری عورتوں کی مائیں اور ان کی بیٹیاں، تمہاری عورتوں کی مائیں نے ساس، اور ان کی بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں ہیں، اور تمہاری بیویوں کی بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں ہیں، جن کو جنا ہے تمہاری عورتوں نے دوسرے مرد سے، وہ تمہاری گود میں ہے، جن سے تم نے صحبت کی ہے، ان عورتوں کی بیٹیاں بھی تمہارے لیے حلال نہیں۔ اور اگر تم نے ان سے صحبت نہیں کی ہے عورتوں سے، اور پھر ان کی پہلے شوہر سے کوئی بیٹی ہے، تو اس کو طلاق دینے کے بعد پھر اس سے نکاح کرنا جائز ہے۔ اور اگر تم نے ان سے صحبت نہیں کی تو تم پر کچھ گناہ نہیں اس نکاح میں۔ اور عورتیں تمہارے بیٹوں کی بہویں جو تمہاری پشت سے ہیں، وہ بیٹے جو تمہاری پیٹھ سے ہیں، سگے بیٹوں کی بیویاں تمہاری بہویں بھی تم پر حرام ہیں۔ اور یہ کہ اکٹھا کرو دو بہنوں کو ایک ساتھ اپنے نکاح میں رکھنا ناجائز ہے، مگر جو پہلے ہو چکا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور کون سی عورت سے نکاح کرنا ناجائز ہے؟ 5واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ اور خاوند والی عورتیں جن کا شوہر موجود ہے تو پھر ان سے نکاح کرنا جائز نہیں، مگر جن کے مالک ہو جائیں تمہارے ہاتھ، حکم ہوا اللہ کا تم پر، اور حلال ہے تم کو سب عورتیں ان کے سوا تم نکاح کر سکتے، بشرطے کہ طلب کرو ان کو اپنے مال کے بدلے قید میں لانے کو، یعنی وہ بیویاں بن کر رہیں تمہارے پاس، قید جیسے قیدی رہتا ہے، بیوی بن کر تمہارے پاس رہیں تو مال کے بدلے میں جائز ہے۔ غیر مسافحین، نہ مستی نکالنے کو، پیسے لے کر وہ تمہارے ساتھ مستی نکالتی ہیں تو وہ عورتیں تمہارے لیے جائز نہیں، بیوی بن کر قید میں رہنے کو تیار۔ فمستمتعتم، پھر جس کو کام میں لائے تم ان عورتوں میں سے، فمستمتعتم به منہن، تو ان کو دو ان کے حق جو مقرر ہوئے، اور گناہ نہیں تم کو اس بات میں کہ ٹھہرا لو تم دونوں آپس کی رضا سے مقرر کیے پیچھے، بے شک اللہ ہے خبردار حکمت والا۔ اوپر سے جاہلیت کی رسوم قبیحہ کا ذکر چلا آ رہا ہے، ان میں سے ایک رسم یہ تھی کہ بعض حرام عورتوں سے نکاح کر لیا کرتے تھے، مثلا اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کر لیتے تھے، ایک بہن کے نکاح میں ہوتے دوسری بہن سے نکاح کر لیتے، اسی طرح دوسری محرمات کو بھی بیان کیا۔
اب جس سے جائز ہے اس سے حرام ہے بولتے تھے نکاح. دتک ہوتا ہے بیٹا، لے پالک، منہ بولے بیٹے کی بیوی ہماری سوتیلی بہو ہے، تو کہتے تھے بیٹے کے مرنے کے بعد یا طلاق کے بعد کہ بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا حرام ہے، حالانکہ سگے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا حرام. اس کا بھی ابطال فرما دیا. اور وہ بعض عورتیں بھی حلال بتائی جن میں مسلمانوں کو شبہ ہوا تھا. مثلا باندی جو مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی ہو، اس کا پہلا شوہر دارالحرب میں ہو، اسی کے ساتھ نکاح کے شرائط اور اس کے متعلقات وغیرہ بھی بتلا دیے. تو یہ جتنی عورتیں حرام ہوئی ہیں ان میں پہلے نمبر پر محرمات نسبیہ کو بیان کیا. تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں ہمارے نسب سے ہیں، ان سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے. تمہاری بہنیں، ان سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، چاہے وہ عینی ہو یا علاتی ہو یا خیافی ہو، ماں جائے باپ جائی یا پھر یہ کہ سگی ہو. تمہاری پھوپھیاں، اس میں باپ کی اور سب مذکر اصول کی تینوں قسموں کی بہنیں آ گئی، پھوپھیوں سے نکاح جائز نہیں. تمہاری خالائیں، ان سے بھی نکاح جائز نہیں ہیں تینوں قسم کی. اور بھتیجیاں، چاچا اپنے بھائی کی بیٹیاں بھتیجیاں، ان سے بھی نکاح ناجائز. اور بھانجیاں، بہن کی بیٹیاں، ان سے بھی نکاح ناجائز ہے. اب دوسری قسم کی عورتیں بیان ہوئی، اس میں محرمات رضاعیہ، تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا، ان سے نکاح ناجائز. اور تمہاری وہ بہنیں جو دودھ پینے کی وجہ سے تمہاری بہن بنی، ایک عورت کے دو لوگوں نے ایک عورت کا دودھ پیا، لڑکی نے لڑکے نے، دونوں میں آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا ہے. تیسری قسم محرمات بالمصاہرہ کو بیان کیا. تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی ساس وغیرہ، تمہاری بیویوں کی بیٹیاں، اس میں بیوی کے سب مؤنث فروع آ گئے جو کہ عادتاً تمہاری پرورش میں رہتی ہیں، مگر اس میں ایک قید یہ بھی ہے کہ وہ لڑکیاں ہیں ان بیویوں سے جن کے ساتھ تم نے صحبت کی ہو. تمہاری صحبت کی ہوئی بیویوں کی وہ بیٹیاں جو اپنے پہلے شوہر سے وہ لائی ہیں، ان سے تمہارا نکاح جائز نہیں. لیکن اگر تم نے صحبت نہیں کی، شادی تو ہوئی، صحبت نہیں ہوئی اس عورت سے، اب طلاق ہو گئی یا وہ انتقال کر گئی اور اس کی چھوڑی ہوئی اس کی چھوڑی ہوئی بیٹی ہے، اس سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو جائز ہے.